امام رضا ہیں، ان کے جد علی مرتضیٰ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور امام رضا علیہ السلام کے لیے سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ من احب ان یلقى اللہ عز وجل، جو خدائے متعال سے ایسے ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ وہ ضاحک، جب وہ خدائے متعال کے پاس پہنچے میدان محشر میں تو وہ ہنس رہا ہو اور مسکرا رہا ہو۔ میدان محشر کی سختی انتہائی دردناک ہوگی، لیکن کچھ لوگ ہوں گے کہ جو میدان محشر میں بھی ہنس رہے ہوں گے، اس لیے کہ وہ اپنے نامہ اعمال کے بارے میں مطمئن ہوں گے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میدان محشر میں ایسے خدائے عز و جل سے ملنا چاہتا ہے فَلْيَتَوَالَ علی بن موسیٰ رضا المرتضیٰ، اسے چاہیے کہ مولا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں رکھے۔ یہ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام کا نام تو علی ہے، لقب ان کا رضا اس لیے ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا نام گرامی بھی علی ہے۔ اور امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا کو رضا اس لیے کہا گیا کہ لِأَنَّهُ كَانَ رضا للہ عز وجل فی سمائہ ورضا لرسول اللہ والائمہ بعدہ علیہ الصلوۃ والسلام فی ارضہ۔ فرمایا کہ میرے بابا کو رضا اس لیے کہا گیا کہ وہ آسمانوں پر خدائے عز وجل کی رضا تھے اور زمین پر رسول اللہ کی رضا تھے اور ائمہ علیہ السلام کی رضا تھے۔ اور ایک اور روایت میں اس طرح سے فرمایا کہ انہیں رضا اس لیے کہا گیا کہ جیسے رضا یعنی جن سے راضی رہے لوگ، تو جیسے ان کے دوست اور محب ان سے راضی تھے ویسے ان کے مخالف حتی دشمن بھی ان سے راضی تھے۔ تو یہ امام رضا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ ہے۔ اگر کوئی خدائے متعال کی رضا چاہتا ہے تو اسے امام رضا علیہ السلام کے در پر آنا پڑے گا۔ خدا کی رضا کا راستہ امام رضا کے در سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ خود امام نے نیشاپور میں ارشاد فرمایا جب تشریف لا رہے تھے خراسان، اور نیشاپور میں مشہور و معروف حدیث سلسلۃ الذہب ارشاد فرمائی، تو یہ فرمایا کہ میں نے سنا اپنے بابا سے اور انہوں نے سنا ان کے بابا سے، یہاں تک کہ وہ سلسلے سند کو لے گئے رسول اللہ تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے اور جبرائیل نے خدا سے سنا کہ خدا یہ کہہ رہا ہے۔ گویا یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی میں خدا متعال کا کلام ہے، لیکن اس کی سند میں تمام معصوم راوی ہیں، کوئی بھی غیر معصوم نہیں ہے۔ اور حدیث سلسلۃ الذہب وہ ہے جو امام رضا علیہ السلام کی ذریعہ مطہر پر بھی لکھی ہوئی ہے کہ امام نے فرمایا کہ خدا متعال یہ کہہ رہا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ ہر عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ پھر امام نے آگے فرمایا تھا لیکن بشرطھا و شروطھا، ایک شرط ہے اور کچھ شرائط ہیں۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس ایک شرط سے مراد سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے، اور بقیہ شرائط میں ہے کہ تمام ائمہ علیہ السلام پر ایمان۔ آگے پھر فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شرطوں کی ایک شرط میں ہوں، یعنی جو امام رضا علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے اور انہیں اپنا امام قبول کرتا ہے، در حقیقت وہی خدا متعال تک پہنچ سکتا ہے۔ چونکہ گفتگو بڑی مختصر ہے تو امام رضا علیہ السلام پر ایک خاص درود و سلام ہے جو ابن قولویہ نے نقل کیا ہے کہ جب امام کے حرم میں جائیں یا کہیں دور سے بھی امام کی زیارت پڑھیں، اس لیے کہ امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ روایات میں 1000 حج تک ثواب آیا ہے کہ جو ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے 1000 مقبول حج کا ثواب ہے۔ لہذا جو امام کے لیے مختصر درود ہے وہ اس طرح سے نقل کیا گیا۔ مفاتیح الجنان میں بھی میں گزارش کروں گا کہ امام کی ولادت کے دن ضرور تمام سامعین اس کو پڑھیں۔ وہ اس طرح سے کہ اللہم صل علی علی بن موسیٰ رضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة ذاکیة متواصلة مترادفة متواترة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں اس کے کہ اے پروردگار تو درود السلام نازل فرما مولا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام پر کہ جو امام ہے، جو تقی ہے، جو نقی ہے۔ یعنی امام رضا وہ رضا کے نام سے معروف ہے، لیکن ان کا لقب تقی بھی ہے، ان کا لقب نقی بھی ہے، جو پاکیزہ ہیں، جو با تقویٰ ہیں۔ وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری، جو کچھ زمین سے اوپر ہے اس کے لیے بھی حجت ہیں، اور جو زمین سے نیچے ہے اس کے لیے بھی حجت ہے۔ امام رضا علیہ السلام الصدیق الشہید، جو صدیق ہیں، جو شہید ہیں، اہل بیت علیہ السلام پر جو مظالم ہوئے ان میں سے ایک ظلم یہ ہوا ہے کہ جو القاب اہل بیت کے لیے تھے وہ دوسروں سے منسوب کر دیے گئے۔ صدیق مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا بھی لقب ہے اور مولا امام رضا علیہ السلام کا بھی لقب ہے۔ الصدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ تامۃ، ایسی درود نازل فرما اے پروردگار کہ جو کثیر ہو۔ اب اللہ کے ہاں جو کثیر ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، وہ ہمارے وہم و گمان سے باہر ہے۔ تامۃ، پروردگار تو مکمل درود نازل فرما۔ تامۃ متواترۃ مترادفۃ متواصلۃ ذاکیۃ، پہلے کہ پاکیزہ ترین درود، اور
جو متواتر ہو، جو پے در پے ہو اور آپس میں کوئی فاصلہ نہ ہو. یعنی اتنی مسلسل درود تو امام رضا علیہ السلام پہ نازل فرما کہ افضل ما صلیت علی احد من اولیائک، کہ جیسے کہ تو اپنے کسی بہترین ولی پر درود و سلام بھیجتا ہے ویسے امام رضا علیہ السلام پہ نازل فرما. تو مفاتح الجنان میں یہ موجود ہے. میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ضرور اس کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے دن پڑھیں، انشاءاللہ باعث سے برکت ہوگا. امام علیہ السلام سے آپ کا قلبی تعلق جڑ جائے گا. اور جو مشہد مقدس پہنچے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں دعا میں یاد رکھیں. آخری ایک حدیث کہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی سے ہم کیا درس حاصل کر سکتے ہیں، مختصر وقت میں نے سوچا ایک حدیث امام کی آپ تک پہنچاؤں. یہ فقہ الرضا میں حدیث موجود ہے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. تو بہت اہم ہے، بہت پریکٹیکل ہے. فرمایا کہ 4 حصوں میں تقسیم کرو کہ ایک وقت خدا سے مناجات کے لیے رکھو، ایک وقت میں اپنے کسب معاش جو رزق حلال کے لیے کوشش ہے اس کے لیے ایک وقت رکھو، ایک وقت اپنے عزیز رشتہ داروں سے، اپنے مخلص دوستوں سے ملنے کے لیے رکھو. اس میں خاص امام نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اپنے ایسے مخلص دوستوں سے ملو کہ جو تمہیں تمہارے عیب بیان کر سکیں. سامنے سے جی حضوری کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن ایسے مخلص بہت کم ہوتے ہیں کہ جو آپ کو تنہائی میں اگر کسی کا عیب بیان کیا جا رہا ہے، جیسے کہ امام کی حدیث ہے غالباً امام علی نقی علیہ السلام کی، فرمایا کہ جس نے اگر کسی مومن بھائی کو محفل میں نصیحت کی تو اس نے اسے رسوا کر دیا، لیکن اگر کسی نے اپنے مومن بھائی کو تنہائی میں نصیحت کی تو اس نے اس کے عیب کو دور کیا. تو تنہائی میں اگر کوئی مخلص دوست ایسا ہے جو آپ کو آپ کے عیب بیان کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ رہیں. تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، ایک خدا سے مناجات کے لیے، دوسرا حصہ رزق حلال کے لیے، تیسرا حصہ اپنے اعزاء اقربا سے ملاقات کے لیے، اور چوتھا حصہ فرمایا جائز حلال لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے. تو جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کے حسنات بھی عطا فرما، آخرت کے حسنات بھی. تو جو جائز حلال لذتیں امام رضا علیہ السلام نے کہا ان کے لیے ایک وقت رکھو، اور بلکہ آگے فرمایا کہ ان جائز حلال لذتوں کے حصول کے ذریعے سے بقیہ 3 کے لیے توانائی حاصل کرو، یعنی فریش ہو جاؤ کہ پھر خدا سے مناجات کے لیے پھر تمہارا دل آمادہ ہو جائے، پھر اس کے حلال کے لیے آمادہ ہو جائے، پھر اعزاء اقربا سے ملاقات کے لیے جو تمہیں تمہارے عیب بیان کر سکیں ان سے تم ملاقات کے لیے آمادہ ہو جاؤ. تو امام رضا علیہ السلام کی زندگی سے، ان کی کلمات سے ایک گوہر گراں بہا میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ عز و جل انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کی محبت کو ہمارے دلوں میں مزید اس میں اضافہ فرمائے، دنیا اور آخرت میں مولا کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، مشہد مقدس میں مولا رضا علیہ السلام کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرمائے. اے پاک پروردگار، امام رضا علیہ السلام جیسے اپنا محب اور شیعہ چاہتے ہیں ویسے ہمیں شیعہ و محب بننے کی توفیق عنایت فرما. اور جو حدیث ہم نے حضور کی اشارت فرمائی تھی کہ جو امام رضا کی محبت دل میں رکھے وہ ہنستا مسکراتا ہوا ہوگا، تو مولا رضا علیہ السلام کے صدقے میں میدان محشر میں ہنستے مسکراتے ہوئے معنی کی امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں توفیق عنایت فرما. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین وما علینا الا البلاغ المبین.